یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے تمام مومن مومنات کے لیے، اور اس میں یہ ارشاد گرامی ہے کہ اپنے کو بچا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ نے بڑے بڑے عابد دیکھے ہوں گے کہ بڑے عابد ہیں اور روز قرآن مجید پڑھتے ہیں، دن رات عبادت کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اولاد آوارہ ہوتی ہے۔ اولاد کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد کا راستہ کدھر ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ تم جنت میں آ جاؤ اور اولاد جہنم میں رہے۔ میرا مقصد یہ ہے قو انفسکم، تمہارا کمال ایمان یہ ہے کہ اپنے کو بھی بچا لو، اپنی اولاد کو بھی بچا لو، ورنہ پھر یہ اولاد کے ساتھ جو محبت ہے یہ دکھاوا ہے، محبت نہیں ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے آپ یہ بتائیے، دنیا کی ہر عیش آپ اپنے بیٹے کو دلانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ آپ جو ماشاءاللہ یہاں دبئی میں، شارجہ میں کمانے کے لیے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ آپ کے اہل و عیال کی اچھی زندگی گزرے، لیکن یہ چاہے جتنی اچھی ہو اس کی ایک مقدار معین ہے۔ یہ چاہے جتنی بھی اچھی، کتنے سال جیے گا آپ کا بیٹا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 200 سال، مگر ایک نہ ایک دن تو جانا یا نہیں جانا ہے۔ تو وہ باپ، آپ خود بتائیے وہ کتنا بہترین باپ ہے جو اپنے بچے کے لیے 100 سال تک کے لیے تو راحت کا انتظام کرے، اور وہ جہاں پر جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے آرام کی، نہ عیش کی حد ہے نہ آرام کی حد ہے، اور جہاں دائمی زندگی ملنے والی ہے، اور جہاں پہ کوئی بچے کو نقصان بھی پہنچنے والا نہیں ہے، تو آسان الفاظ میں اس باپ کو شریعت میں نیک باپ نہیں کہا جاتا جو دنیا کے عذاب سے تو بچا لے، آخرت کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خود بتائیے آپ کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں دبئی اور شارجہ میں؟ اپنے بچوں کے کمانے کے لیے، تاکہ روزی کمائیں، ہمارا بچہ بھیک نہ مانگے، ہمارا بچہ کسی سے سوال نہ کرے۔ یہ ایسا نہیں ہے، آپ بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہے ہیں، یہ خالی روزی کمانا نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کریں، اور جتنا ثواب آپ کو نماز و روزے میں ملے گا اس سے کہیں زیادہ ثواب آپ کو اس وقت ملتا ہے جب آپ اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلتے ہیں۔ دین اسلام کی خاصیت یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مسجدوں میں لگانا چاہتا ہے، بس دن رات اللہ اللہ آپ کرتے رہیے اور کچھ نہ کیجیے۔ یہ مذہب اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہر وقت تسبیح پڑھتے رہیے آپ۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی مستقل مسجد میں بیٹھا ہو، اللہ اللہ کر رہا ہو، تسبیح پڑھ رہا ہو، اور اللہ کی اس پہ لعنتیں ہو رہی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کا انتظام نہیں کرتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے، مجھے تجھے تیری ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہے، مجھے وہ عبادت چاہیے۔ عبادت مسجد میں آنے کا نام نہیں ہے، عبادت نام ہے میرے آرڈر کے ماننے کا، میرے حکم کے ماننے کا۔ اگر میرا حکم نماز کا ہو تو نماز پڑھو، روزی کمانے کا ہے تو روزی کماؤ۔ تو یہ جو آپ آئے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے یہاں کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے تاکہ ان کی اچھی زندگی گزرے، یہ واقعاً بڑے ثواب کا کام ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ لیکن وہ اولاد جسے دین نہیں سکھایا آپ نے، تو آپ کی گردن کے اوپر یہ ایک بار ہے، اور اس ماں باپ کا بڑا سخت حساب ہوگا کہ جس نے دنیاوی تعلیم تو بیٹے کو دی اور آخرت کی تعلیم سے نہیں نوازا۔ واجب ہے آپ کے اوپر کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے دین کی،
تعلیم دیجئے مذہب کی، تعلیم دیجئے قرآن کی، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کا بچہ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے گا جنت میں۔ تو دنیاوی راحت کو خالی نہیں دیکھنا ہے، آخرت کی راحت کو بھی دیکھنا ہے۔ اسی لیے قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اپنے کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ خود تو مسجدوں میں آ گئے، بیٹے کو راستہ بھی نہیں بتایا، خود تو بڑی اچھی اچھی کتابیں پڑھ لی دین کی، بچے کو کوئی ایسی زبان ہی نہ سکھائی جس میں کتاب ہوتی۔ تو جس طرح آپ کے اوپر خود اپنے کو بچانا واجب ہے، اسی طرح آپ کے اوپر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو بھی آپ بچائیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ ایک چیز جو دین پہ عمل کرنا وہ بچائے گی۔